علیکم۔ قضائے عمری کے تعلق سے میں مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ کس طریقے سے قضائے عمری پڑھی جائے، کتنے سال کی ہو گئی ہے، یہ ایسٹیمیٹ کس طرح سے لگایا جائے، ساری چیزیں میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے کی کوشش کروں گا اور کم سے کم ٹائم میں بات شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، نماز افضل العبادات ہے، اہم ترین فریضہ ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر، ان کے وقتوں پر، نماز کے وقتوں پر فرض ہے مسلمانوں کے اوپر۔ اب قضائے عمری کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی یاد آ جائے کہ نماز چھوٹی ہے تو فوراً نماز ادا کر لو۔ یہ اس کا جو پس منظر تھا اس حدیث کا وہ یہ تھا کہ کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، کوئی شخص سو گیا، اس کی نماز نکل گئی، اس نے جان کر نہیں، بھول کر نماز نکل گئی سونے کی وجہ سے، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ جیسے ہی جاگے اور اس کو جیسے ہی یاد آئے تو وہ فوراً نماز پڑھ لے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، جس نے چھوڑی نہیں ہے، جس کی چھوٹ گئی ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فوراً پڑھ لے جیسے یاد آئے۔ تو جس نے قصدن چھوڑی ہو تو اس کے لیے تو بدرجہ اولیٰ یہ حکم ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنی قضا نمازوں کو پورا کرے۔ یہ قضا نماز کے تعلق سے حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی۔ تو قضا نماز، اب بہت سے لوگوں کی قضائے عمری بہت سالوں کی ہوتی ہے، بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہوتا ہے، تو وہ کس طریقے سے قضائے عمری کریں گے، وہ کیا کریں گے، کیسا اسٹیمیٹ لگائیں گے، ان کو کتنی نمازیں پڑھنی ہوں گی، کیا کرنا ہوگا، یہ بہت سے سوالات، بہت سے کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ تو اسی کو کلیریفائی ہم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز آپ نے چھوڑ دی یا آپ کی چھوٹ گئی، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ دیکھیے، جب ہم وقت پر ادا نہیں کرتے تو وہ جو عبادت ہے نا اللہ پاک کی جو فرض ہے ہمارے اوپر، وہ پھر قضا ہو جاتی ہے۔ اب چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی ہو، اگر زکوٰۃ نہیں دے سکے تو ایسا نہیں کہ زکوٰۃ معاف ہو گئی، اگر حج نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ حج معاف ہو گیا، اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے تو ایسا نہیں کہ رمضان کے روزے معاف ہو گئے، ان کی قضا ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز نہیں پڑھی تو ایسا نہیں کہ نماز معاف ہو گئی، نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ چلیے اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے نماز پڑھی نہیں۔ اگزامپل سپوز کیجئے کہ ایک بندہ ہے جس نے 25 سال کی عمر گزار دی اور اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن 25 سال کی عمر میں آ کے نا اس کو خیال ہوش آ گیا کہ بھئی میرے اوپر نماز فرض تھی اور مجھے پڑھنی چاہیے تھی۔ اب جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو وہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں، کیونکہ آخرت میں تو اس کا سخت حساب ہونا ہے اور میرے پلے میں تو کوئی نماز نہیں، تو میں کہاں سے سٹارٹ کروں، اس کو یہ کنفیوژن رہتا ہے۔ تو دیکھیے، میں بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے جو فقہاء کرام نے جو مسائل بیان کیے ہیں اور شریعت سے جو مسائل ہم تک پہنچے ہیں وہ یہی کہ وہ پھر ایسٹیمیٹ لگائے کہ میں کب بالغ ہوا تھا، بالغ ہونے سے لے کر اس کی عمر ابھی کتنی ہے، 13 سال میں بالغ ہوا تھا یا 14 سال میں بالغ ہوا تھا یا 12 سال میں بالغ ہوا تھا۔ اچھا، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں دھیان آ رہا کہ میں بالغ کب ہوا تھا تو پھر وہ 15 سال سے اپنا ایسٹیمیٹ لگائے، جب اس کے ساتھ 15 سال کی عمر تھی اس سے وہ ایسٹیمیٹ لگایا گیا کہ ابھی اس کی کتنی عمر ہے۔ تو 25 سال کا ہے، 15 سال سے ایسٹیمیٹ لگا لے تو 10 سال کی نمازیں نکلتی ہیں، اب وہ 10 سال کی نمازوں کو قضا کرے گا۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا حساب ہوتا ہے کہ وہ ایک تو وہ ہو گئے کہ جنہوں نے بالکل نماز نہیں پڑھی، اب دوسرے وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے کبھی کبھی پڑھی، کبھی کبھی نہیں پڑھی۔ تو اس میں ان لوگوں کے لیے بھی شریعت کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایسٹیمیٹ لگائیں گے، اپنے دل سے مشورہ کریں گے کہ کتنے سال تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ مثلا کوئی 15 سال کا تھا، 25 سال کی عمر میں اس کو آگے دھیان آیا تو اس نے ایسٹیمیٹ لگایا، دل مطمئن اس بات پہ ہوا کہ اس نے 6 سال کی نماز نہیں پڑھی ہے، 9 سال پڑھ لی ہے، تو پھر وہ 6 سال کی قضا کرے گا۔ مثلا یہ کہ اگر کسی کو کمپلیٹلی بھی لگانا ہے تو وہ اپنے دل سے ہی مشورہ کرے گا، دل سے جس بات پر وہ مطمئن ہو جائے گا، جدھر سیٹسفیکشن ہو جائے گا، جس سائیڈ میں پورا دھیان لگانے کے بعد، تو اتنے سال کی پڑھنی ہے۔ اب اس میں اگر کم یا بڑھتی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ تھا کہ قضا نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، مطلب قضا نماز کا اسٹیمیٹ کیسے لگایا جائے گا۔ اب خواتین کی طرف تو اسلامی بہنیں منتھلی میں جن دنوں پاک نہیں رہتی ان دنوں کو چھوڑ کر وہ اپنا اسٹیمیٹ لگائیں گی۔ مثلا کسی کو 4 دن ناپاکی ہوتی ہے، کسی کو 5 دن، کسی کو 6 دن، 7 دن، 10 دن تک بھی ہوتی ہے، تو وہ اپنا اسٹیمیٹ ان 10 دنوں کو نکال کر منتھلی حساب لگا لیں
کہ ہم نے کتنے سال کی چھوڑی ہے، اب چاہے اس میں 6 سال 7 سال 8 سال، تو وہ اس طریقے سے حساب لگا کر اسٹیمیٹ لگا کر ان کو اس نماز کو قضا کریں گی، جو قضا نمازیں ان کو ادا کریں گے۔ اور اس کے لیے آپ خاص دھیان رکھیے گا کہ کوئی ڈائری، کوئی نوٹ بک، کچھ بھی اس میں نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے اسٹارٹ کب سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ یہ تو ہوا اسٹیمیٹ لگانے کا مسئلہ۔ اب آ جاتے ہیں کہ وہ ہم نے پڑھنی کیسے ہیں۔ تو دیکھیے علماء اکرام نے یہ بڑا آسان سا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ کی 10 سال کی 5 سال کی نماز قضا ہے تو پھر آپ ایسا کریے کہ پہلی بات تو اب نماز نہ چھوڑنے کا عہد کیجئے، اور پھر جب آپ نماز پڑھنے لگیں، جیسے فجر کی نماز پڑھیں تو ایک نماز اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے، ظہر کی نماز کے ساتھ ایک نماز ایڈ کر لیجئے۔ اس طریقے سے آپ ایک دن میں ایک دن کی قضا اور پڑھ لیں گے تو ایک سال میں 1 سال کی قضا ہو جائے گی، 2 سال میں 2 سال کی قضا ہو جائے گی۔ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، مطلب وہ آپ کی مرضی ہے۔ ایک نماز میں 2 نمازیں بھی پڑھ لیجئے، ایک نماز ظہر میں 2 ظہر کی اور ایکسٹرا پڑھ لیجئے، عصر میں 2 ایکسٹرا عصر پڑھ لیجئے، مغرب میں 2 ایکسٹرا مغرب، عشاء میں 2 ایکسٹرا 3 ایکسٹرا، وہ آپ کی مرضی ہے جیسا آپ کے پاس ٹائم ہو۔ لیکن اس طریقے سے اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک ایک کر کے پڑھ لیں۔ بس 3 وقتوں کے علاوہ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور جس وقت زوال، یعنی کہ سورج نکلنا، سورج ڈوبنا اور جس وقت زوال کا وقت ہوتا ہے، ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر کسی وقت بھی آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ہمیں آسان کیا ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اب اس طرف آتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا نیت کیسے کرنی ہے۔ تو نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو نیت کرنی ہے وہ نیت کرنی ہے ایسے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فجر جو میری سب سے پہلے چھوٹی، ہر نماز کے ساتھ آپ کو یہ لفظ ضرور ایڈ کرنا ہے، یہ چیز، یہ جملہ کہ جو میری سب سے پہلے چھوٹی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک بار فجر کی نماز پڑھ لی تو اب آپ جو دوسری فجر کے لیے نیت کریں گے جو سب سے پہلے میری چھوٹی ہے، تو obviously وہ جو دوسری والی فجر ہے وہ پہلی والی پڑھنے کے بعد خود بخود پہلے نمبر پہ آ جائے گی۔ اس لیے ہر نماز میں آپ نے یہی نیت کرنی ہے، وہ نماز جو میرے سب سے پہلے چھوٹی ہے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، باقی دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی۔ اب آخری چیز یہ ہے کہ نمازیں کون کون سی قضا کرنی ہے۔ تو دیکھیے سنتوں کی اور نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہے، بلکہ فرضوں کی قضا ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، اور عشاء کے اندر آپ نے فرضوں کے ساتھ وطر بھی پڑھنے ہیں، 4 عشاء کی نماز اور باقی 3 وطر۔ تو یہ رکعتیں جن کو آپ نے قضا کرنا ہے۔ تو قضا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قضاء عمری کے تعلق سے ہم نے اپنے حساب سے، مطلب جو ہم سے ہو سکا ہم نے مسئلے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے بغیر کسی جھجک کے، ہیزیٹیشن کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔